أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم سے یہ آیات الہیہ میں تیسری آیت ہے کہ چوتھی آیت ہے۔ ایک آیت تو جو بطور متن کی تھی اور دوسری آیت 2 آیتیں اور گزر گئی یا بنی آدم کے لفظ سے، اب پھر یا بنی آدم آ گیا۔ اچھا جی، یہ ایک نکتہ بھی نوٹ کریں جو آگے اگلے صفحات میں آپ کو کام آنے والا ہے کہ آیات الالہیہ محض وہ ان کو تو ہم آیات الالہیہ کہیں گے، اور جو تذکیرات کی صورت میں ہوں گی نا ان کے اندر بھی جس طرح کہا تھا کچھ خصوصی جملے ہوں گے، اب وہ جملے زیادہ آئیں گے تو ان کو بھی باقاعدہ آیات الالہیہ شمار کیا جائے، اگرچہ ہم اس کو تذکیرات الالہیہ کہیں گے یا تذکیرات کہیں گے، کیونکہ الانذار والتذکیر بما انزل اللہ، تو آیات کا تعلق سمجھو انذار سے ہے اور تذکیرات کا تعلق و نصیحت سے ہے۔ اب آگے بیانات آئیں گے انبیاء اکرام کے، تو وہ اگرچہ واقعہ پورا ہوگا اس کے اندر بھی آیات نظر آ رہی ہوں گی تذکیرات کی شکل میں، تو ان کو بھی آیات تو سمجھنا ہے، یعنی قابل عمل چیزیں تو وہ ہیں، ان پر بھی تو عمل تو کرنا ہے، ان کو بھی تو دیکھنا ہے، فقط واقعہ تو نہیں ہے۔ چنانچہ اب ان کی کثرت آئے گی۔ تو ابھی یہ چوتھی آیت ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا، وعن ایمانہم، میں دائیں سے ان کو آ کر پکڑوں گا، سامنے سے پکڑوں گا، یعنی ان کا تقوی خراب کروں گا۔ جب تقوی خراب ہو گیا تو صراط مستقیم گیا، پھر بندہ ٹائم ضائع کر رہا ہے زندگی بھر۔ اور ومن خلفہم، پیچھے سے آ کر پکڑوں گا، کیا مطلب، انہیں کسی نہ کسی فتنے میں ڈال کر رکھوں گا۔ تو فرمائے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ اب یہ عن ایمانہم یہاں سے کیا مطلب ہے، یعنی اعمال تو تم کر رہے ہوگے لیکن وہ اس انداز سے اعمال کروائے گا کہ اعمال کے اندر خوبصورتی نہیں رہے گی۔ اعمال تو آپ کر رہے ہوں گے، مشن کے ساتھ تو وابستہ ہوں گے، کیونکہ صراط مستقیم آپ کا خطرے میں نہیں تھا، آگے سے ہٹا لیا، پیچھے سے ہٹا لیا۔ اب آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی۔ کام کو مثلا نماز پڑھی تو ضائع کر کے پڑھنا، اسی طرح لباس تو آپ نے پہنا ہے لیکن اس کے اندر حقوق پورے نہیں ہو رہے، اسی طرح معاملات کر رہے ہیں اچھے اور برے مکس ہو کر ہو رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے اس کا دائیں سے آ کر حملہ کرنے کا کہ میں ان کو راہ چلتے ہوئے، دائیں ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، تو کسی کی پاور کو نقصان دینا، تو یہ ہے اس کا عن ایمانہم آ کر حملہ کرنا۔ تو اب اس کے مطابق اللہ کریم نے یا بنی آدم ایک اور آیت ارشاد فرما دی کہ اگر تم نے شیطان کے اس تیسرے حملے سے بچنا ہے تو یہ کرو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی خوبصورتی کو لے لو عند کل مسجد، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ظاہری مسجد یعنی سجدہ گاہ تو عبادت گاہ مراد ہوگی، اور تابع فرمان ہونا، یسجدو کا لفظ جس طرح آتا ہے یعنی ہر امر کے وقت
کوئی بھی ادائیگی ہو رہی ہے تو سمجھو سجدہ ہو رہا ہے اللہ کے اوامر میں سے کسی بھی امر کی ادائیگی کر رہے ہو تو اس کو خوبصورتی سے کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب شر تھا تو اس کے بعد آپ کی صورت میں خیر آ گئی، اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ فرمایا ہاں. تو کہا اس شر کے بعد بھی خیر آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس شر کے بعد بھی میرے بعد ایک شر آئے گا، اس شر کے بعد ایک خیر آئے گی. کہ وہ خیر کیسے ہوگی؟ فیہ دخن، اس میں کچھ میل کچیل ہوگی. یہ مطلب ہے وعن ایمانہم، خیر پر تو چل رہے ہیں لیکن اس میں میل کچیل ہے، اچھا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، مدارس بھی آپ نے بنا رکھے ہیں، مساجد بھی بنا رکھے ہیں، موحدین بھی ہیں، آپ کچھ اچھا آپ سے نہیں ہو رہا، ذرا ٹاپ کلاس کا نہیں ہو رہا، کر تو رہی ہے دین کے کام. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، خوبصورتی کو بنا لو ہر مسجد کے پاس. ظاہری زینت اپناؤ ہر مسجد، یعنی کوئی بھی عبادت خانہ ہے، کوئی بھی عبادت کی جگہ ہے تو وہاں اپنے ظاہری خوبصورتی بنانی ہے تاکہ آپ کی شکل ہی اس طرح نہ لگے کہ بھائی یہ تو کیسے عبادت گزار ہے. ایک اور دوسرا یہ کہ آپ کا بول ایسا نہ لگے کہ چنگا بھائی دیندار بندہ ہے، آپ کے معاملات ایسے نہ لگیں ہر کوئی کہے بھائی کیسا یہ دیندار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تو یہ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کی بنتی نہیں، ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی سرائکے میں کہتے ہیں چن جا آیا ہوا ہے، کہ مطلب ہر ایک میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وہ اٹکا ہوا ہے. تو خواہ ہر ایک کے ساتھ بھائی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کے ٹھیک ہونے، بھائی میرا ٹھیک ہونا کسی کو ہضم نہیں ہوتا، لہٰذا مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تو مجھے یوں کرنا پڑتا ہے. بھائی آپ کیسے ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو اس کو نہیں کہتے، ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں جو برے کو بھی ٹھیک کر دے، معاملہ بگڑ رہا ہو تو اس کو بھی ٹھیک کر دے. آپ ٹھیک ہیں بس لڑ پڑتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، بس یہ آپ کے ٹھیک ہونے کی علامت تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے بزدل ہونے کی، بد اخلاق ہونے کی علامت ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ اولاد ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، امام ہیں، مقتدی ہیں، کچھ بھی ہیں، ادائیگی ہو رہی ہے نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو پہلے آپ کے پاس دین تھا، وہ دین آپ سے شیطان نہ چھین سکا کہ بین ایدیہم ومن خلفہم، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، لیکن اس نے آپ کے دین کو اقامت نہیں کرنے دی. یوں سمجھو دین تو آپ کے پاس موجود ہے لیکن دین آپ سے قائم نہیں ہو رہا. یہ خیال کریں. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، حتیٰ کہ اصحاب تصوف نے کتابیں لکھی ہیں جن کی کتابوں کو عام پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بڑے سخت موضوعات کو چھیڑا ہے، تو اس لیے عام بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے حقوق یا شرائط سے واقف نہیں ہو سکتا، تو لہذا وہ نہ پڑھے. تو اس لیے تصوف کی کتابوں کو سائڈ پر رکھتے ہیں کہ لوگ یہ ہائی ڈوز نہیں برداشت کر سکیں گے. تو ورنہ تو انہوں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ کوئی جملہ بھی زائد نہ ہو. مثلا کسی کہنا جی کیا حال ہے جی آپ کا، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی منافقت ہے. کیوں جی؟ خواہ کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں ملاقات کا. ایک ایسا سوال آپ نے کیا کہ وہ اگر کہے بھی صحیح کہ میں بیمار ہوں تو آپ کیا کر لیں گے اس کا. اس قسم کی چیزیں کھانے پینے کے اندر اور بولنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر، تو غرض خوبصورتی نظر آئے، یہ ہے عن ایمانہم. ہاں بھائی ہم سارے تقریباً شیطان نے دائیں ہاتھ سے تو پکڑا ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان دائیں ہاتھوں سے شیطان کا پیچھا چھڑوا لے. اور میں نے کہا تھا انہی امور کے اندر تو ہماری کمیاں ہیں نا، کیونکہ ہم اہل المعذب ہیں، معذبین میں شامل ہیں، نعوذ باللہ. کہتے تو ہیں کہ ہمارے اوپر ابتلاءات چل رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ابتلاءات نہیں بلکہ عذاب چل رہے ہیں. اس کا سبق میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا تھا شروع صورت میں. تو فرمایا انه لا يحب المسرفين كلوا واشربوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو. یعنی ہر اقامت
امر کے وقت خوبصورتی بجا لاؤ گے تو اس کے اندر کھانا پینا تو اسپیشل ہے، تو اس لیے بندہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے تو کبھی خراب ہو جائے گا، کبھی طبیعت ساتھ نہیں دے گی، کبھی کیا ہو جائے گا۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ صحیح، پیو صحیح، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اس میں حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ کیوں جی؟ کہ اس کی طبیعت اس کا ساتھ دے گی نہیں، ذہن اس کا ساتھ ہوگا نہیں، تبخیری امور کثیر ہوں گے، معدہ ٹھیک نہیں رہے گا، جوڑ پٹھے درد کریں گے، تو یوں پھر وہ کسی کے ساتھ معاملات میں خوبصورتی نہیں بجا لا سکتا، تو ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ساتھ ہی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، من حرم زینت اللہ، بھائی اس چیز کو تکلفات نہیں کہتے۔ کوئی کہے گا نا بھائی ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے زیادہ، یعنی صفائی ستھرائی یا کوئی ایسی امور، یا اپنے گفتگو کے اندر احتیاطیں، کھلے ڈھلے یوں بن کر رہنا چاہیے، یہ وہ ہم یہ تکلفات میں نہیں پڑھتے۔ تو سوال ہے من حرم زینت اللہ، اس خوبصورتیوں کو آپ تکلفات سے تعبیر کر رہے ہیں جی؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات، مثلا آپ نے کسی سے کہا جی آج کل کیا کر رہے ہیں، تو اگر آپ بود و باش آپ کی اچھی ہے، ارد گرد آپ صحیح رہتے ہیں اور فارغ ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے جی آج کل فارغ ہوں، کوئی کام وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش جاری ہے، تو یہ ایک سادہ سا جواب ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی کہے جی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو آپ کی بود و باشت، اٹھنا بیٹھنا صحیح اچھے الفاظ والے لوگوں کے ساتھ نہ ہو، تو آپ کیا کہیں گے جی؟ ہاں بھائی آج کل کیا کر رہے ہیں؟ بس جی آوارے پھر دیں ہم، کیا جی آوارگی کرتا ہوں۔ پہلے الفاظ بھی جواب میں ٹھیک تھے، اب یہ الفاظ بھی چل رہے ہیں، تو دیکھیں دونوں میں بود و باش میں فرق ہے۔ اگر آپ الفاظ میں درستگی اور خوبصورتی لانے کی کوشش کریں گے، من حرم، اس چیز کو کس نے حرام کیا ہے؟ کہ آپ کہیں نا جی یہ تو تکلفات والی زندگی ہے، یوں سمجھو شیطان آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے اور آپ کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل رہا ہے۔ اس لیے بعض اوقات چہرے کی خوبصورتی زبان کی بدصورتی کی وجہ سے وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ بھائی لگتا تو سوٹیڈ بوٹیڈ تھا، لیکن زبان دیکھیں جی، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ قل من حرم زینت اللہ، ان کو تکلفات نہ کہیں، من حرم، اللہ نے تو نہیں حرام کیا، تو اور کس نے حرام کیا ہے؟ التی اخرج لعبادہ، وہ خوبصورتی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، آپ احادیث میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مقدس اور آپ کے وجود اور آپ کے مناقب جب آپ پڑھتے ہیں تو چاند تو پیچھے رہ جاتا ہے نا، اسی طرح خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں جی؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خوبصورت، تھے جو اچھے، زبان اسی طرح اچھی تھی، تو پھر ہم ان کے امتی ہیں، تو ان خوبصورتیوں کا نام تکلفات، سریکی میں بولے تو دھتال، اس کو دھتال نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ تو اپنے آپ پر جتنی اچھی سے اچھی آپ کو عادت لاگو کریں گے، تو یہ اہل جنت کے اوصاف ہیں، لمن اطاب الکلام، کیونکہ جیسے جنتی آپس میں ملتے ہیں تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، تو یہ اہل جنت کے اوصاف ہیں، لمن اطاب الکلام۔ تو اس لیے جی کوشش کریں کہ الفاظ میں خوبصورتی لائیں۔ سن رہے ہیں بھائی؟ خصوصاً دیہات میں رہنے والے آپ شہری لوگ، آپ یعنی دیہات کا کلچر آپ نے بدلنا ہے، کیونکہ اس وقت دیہات میں یوں ہوتا ہے کہ زور سے بولنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ زمینیں جو 3-4 کنال کی ہوتی ہیں، لمبی لمبی 2 کلے 3 کلے، تو چھوٹی سی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، وہ دور سے ہی بولتا ہے بھائی فلاں یہ کام کر دے، تو اس طرح کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے۔ کہیں آپ مہمان ہوتے ہوں تو ساتھ پڑوسیوں کو بھی پتہ چلا وہ ہوتا ہے کہ آج کوئی آئے ہوئے، کیونکہ آہستہ گفتگو کرنا ان کے مزاج میں نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ کلچر بدلنا ہے تاکہ ان کے اندر خوبصورتیاں آ جائیں۔
ایک محب تھا نا، وہ کہنے لگا استاد چائے پی. استاد نے کہا نہیں جی آج مجھے جانا ہے. نہیں استاد چائے پی نہیں تو خیر مرسائی. تو یہ اس کی اظہار محبت کی انتہا تھی. اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتا تھا جی. تو بہرحال اس کو آپ ذرا مزید اچھے انداز میں بھی بدل سکتے تھے. اس کا میں متبادل نہیں بنا سکتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بھئی اب اس کا کیا متبادل ہونا چاہیے شعری اسلوب میں؟ تو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اور بعض اوقات ظاہری کم خوبصورتی زبان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ اپنی شخصیت کو اسلامی شخصیت قرار دیں اور اسلام کا اشتہار قرار دیں گے کہ میری وجہ سے اسلام کی توہین ہو رہی ہے یا میری وجہ سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ان آیات کو ہم خواہ نہ جانے دیں، یہ باقاعدہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں اگر ان آیات کو چھوڑ دیا تو. وعن ایمانہم میں شامل ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ہاں بھائی آپ طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں، عمدہ غذائیں جو آپ کی صحت کو خوش کریں، طیبات فرحت بخشیں نہ کہ سودا غالب کریں. تو وہ طیب چیزیں جو خوش کریں آپ کی طبیعت کو آپ کھائیں. یہ تو نہ کہیں نہ کسی کو بڑے نازک بنتے ہیں یار آپ، تو ان کو کہا بھائی نازک بنتا ہوں یا نہ بنتا ہوں یہ تو میری صحت کے ساتھ ہے. تو نازک بننا چاہیے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفیس الطبع صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفیس الطبع تھے کہ آپ کو خوشبو سے پیار تھا. نفیس الطبع تھے. ایک نفیس ہوتا ہے کہ جو بیماری میں بدل جاتا ہے تو وہ اس کا علاج کرایا جائے، کیونکہ بعض اوقات اتنا بھی نفیس ہوتا ہے کہ مثلاً یہ یہاں دیکھا مٹی پڑی ہے، کسی نے یہاں جھاڑو نہیں لگائی تو اس کا سر درد کرنے لگ گیا. اس نے کہا او بھائی تو یہ کچھ بیماری بھی ہے، معدے کی کمزوری بھی ہے، تو یہ چونکہ غلب ہو رہا ہے اس کے اندر، یہ اور بات ہے. ورنہ والطیبات من الرزق کو نفاست طبع تو ہونی چاہیے، مقاصد میں سے ہے. نفاست ہوگی نا تو از خود خوبصورتی پیدا ہونے لگ جائے گی گفتگو کے اندر، تو وہ زائد لفظ بولنے میں اس کی طبیعت اکتائے گی. اور خواہ کے کاموں کے اندر، اور خصوصاً جو جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، ان جھگڑوں سے وہ مابرا ہو جائے گا. وہ ہوتے تو انہیں چھوٹے چھوٹے امور پر ہے نا جی. ہاں بھائی تم نہیں آئے تھے اور ہم آئے تھے، انہوں نے اتنے جوڑے دیے تھے اور ہم نے اتنے جوڑے دیے تھے، یہ وہ. تو یہ جو گھر کے جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں یہ نفاست طبع کے خلاف امور ہیں. تو والطیبات من الرزق یہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، آپ ہیں کہ خواہ مخواہ عمدہ کر کے نہیں کھا رہے تو عمدہ کر کے کھائیں گے. قل ہی للذین آمنوا، ہے تو یہ مومنوں کے لیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ مومنوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن انہی کے واسطے خالص ہو جائیں گی. مومنوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، لیکن دوسرے بھی کھا لیتے ہیں، جبکہ دن قیامت تو خالص مومنوں کے لیے ہوگا. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں. تو یہ تفصیل الآیات دیکھ لیا جی، اللہ کریم نے کتنے پیارے پیارے جملوں کے اندر ہمیں کہاں کہاں کی چیزیں سمجھا دی ہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، لیکن اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتے تو ہوں، جو ان چیزوں کی طرف توجہ تو کرنا چاہتے ہوں، ان کی شخصیات خوبصورت ہو جائیں گی. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما، کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، وہ بڑا پسند آیا کہ کافی اس کے اندر منطق ڈالی ہوئی ہے. اس نے کسی نے کہا کہ آپ ایسے لگیں، ایسی اینک پہنیں، ایسی ٹوپی کریں، ایسے لباس پہنیں کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ کر اردو بولنے لگ جائے. بے شک آپ سریک کی ہو، یہ سریک کی کوئی تھا.
تو اس نے اچھی خاصی منطق ڈالی ہوئی ہے جملے کے اندر، اس کی ذرا وضاحت کیجئے تو یعنی لقوم یعلمون، اگر آپ علم سے کام لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی ساری چیزوں کو صاف شفاف بنا لیں گے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہاں خوبصورتی کے نام پر یا کسی بھی امر میں اللہ نے فواحش کو حرام کیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، پکی بات ہے کہ میرے رب نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا تعلق لباس سے ہو، ان کا تعلق گفتگو سے ہو، یا ان کا تعلق ہو کسی بھی امر سے ہو، فواحش ما ظہر منها وما بطن، جو ان میں سے کھلی ہوئی ہوں، جو ان سے چھپی ہوئی ہوں۔ یعنی چھپی ہوئی فواحش کیا ہوتی ہیں؟ کسی کو اس کی طرف مائل کرنا، یہ چھپی ہوئی فواحش ہے کہ آپ کسی کو کسی گناہ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور زیادتی کو، ناحق ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ تو یہ کتنے امور میں پتہ نہیں چلتی ہوں گی جی، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کسی کے پاس بیٹھنے میں، کسی کے پاس جانے میں، اور اکیلا بیٹھنے میں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں کہ جو خواہ زیادتی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس طرح کہ اللہ نے ہر طرح سے شرک کو حرام کر رکھا ہے، چاہے وہ خوبصورتی کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بھی بدصورتی کے نام پر ہو، تو اللہ نے شرک کو حرام کر رکھا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے اس چیز کو حرام کر رکھا ہے کہ تم اللہ پر ایسے باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے بس وہی فرمانی ہے، اس کے علاوہ جو چیز دین نہیں ہے خواہ مخواہ اس کو دین نہ بناؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کام کہاں تک چلے گا اس کی انتہا بتا دی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کے پاس آ جائے گا ان کا وہ وعدہ، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ ایک گھڑی پیچھے نہیں کر سکیں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ اس گھڑی سے پہلے آ سکیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اچھا جب وہ گھڑی آ جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، گھڑی جب آ جائے تو اس سے لیٹ ہونا تو متصور ہو سکتا ہے، گھڑی جب آ جائے لیٹ ہونا تو متصور ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے آنا اس کا متصور تو نہیں نہ ہو سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو یہ اس کی جزا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ يُعَذَّبُونَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً عَنْ أَجَلِهِمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً عَنْ أَجَلِهِمْ، تو اسی لیے اس کی جزا دوسری ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ بتا دیے یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، کہاں تک جانا ہے تم نے؟ ایک اجل تک تم نے جانا ہے، بس اس اجل تک چھوڑنا نہیں ان احتیاطوں کو اور ان امور کو۔ یا بنی آدم، یہ آ گئی آیت نمبر 5، یہ آیات الالہیہ میں سے 5ویں نمبر کی آیت ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وعن شمائل، یہ چوتھے حملے پر چوتھا یا بنی آدم آ رہا ہے۔ شیطان نے کہا ویسے آیت الہیہ میں سے تو 5واں نمبر ہے نا، اور شیطان کا چوتھا حملہ، یہ اس پر اللہ کریم تفریح بھی بٹھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان کا چوتھا حملہ ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر آپ چل رہے ہیں، سیدھا چل رہے ہیں، کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہیں،
اور آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی اسلامی تشخص کو خوبصورتی میں ڈھال کر رکھا ہوا ہے، تو پھر شیطان چوتھا حملہ کیا کرے گا؟ وہ یوں کرے گا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس آ جائیں، اگر تمہارے پاس آ جائے کوئی رسول، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیتیں تم پر تلاوت کریں گے، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سو جو نافرمانی سے بچ گیا آیات کے اندر موجود احکام سے، واصلح اور نیکی پکڑتا رہا جو ان آیات میں موجود ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کبھی خوف اور حزن نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے جی چوتھا حملہ شیطان کا، کہ کسی نہ کسی لمحے، ہمیشہ سے نہیں، پختگی سے نہیں، بلکہ کسی نہ کسی لمحے وہ تم سے کوئی نہ کوئی آیت چھڑوا رہا ہوگا، کسی نہ کسی لمحے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آیت آپ سے چھڑوا کر رکھے۔ یہ ہوگا شیطان کا چوتھا حملہ۔ اشارہ پھر ساتھ کر دیا کہ یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ فوراً تم گرفتار عذاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ اپنوں کو ان کو فلٹر جلدی کرتا ہے، فوراً ہی ان کو پکڑ بھیج دی، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یا خوف ہوتا ہے یا حزن آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خوف اور حزن یہ بات بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم کسی نہ کسی اللہ کے واضح حکم کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہو، یا تم نے اپنی نظروں کی حفاظت چھوڑ دی ہے، یا تم نے اقامت الدین کا کوئی اہم شعبہ چھوڑ رکھا ہے، یا تم نے اللہ کے کسی امر کو ضائع کر رکھا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، جب تم توجہ کرو گے نا کہ یہ غم آج کل میرے اوپر کیوں آیا ہوا ہے، یہ میرے اوپر خوف کیوں آیا ہوا ہے، تو فوراً ہی آپ کو آیات نظر آ جائے گی، کسی نہ کسی آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، یہ شیطان تم سے چوتھا حملہ کروائے گا۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اس نے ہر حربہ استعمال کرنا چاہا نا، لیکن آپ نے تو دھتکار دیا تھا، لیکن بھول تو گئے نا سیدنا آدم علیہ السلام، اس بھلوانے میں بھی اس نے پورا کا پورا کردار ادا کرنا چاہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے، اگرچہ ان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے جرم کیے ہی نہیں ہے، لیکن شیطان نے تو راہ چلتے ہوئے اپنی خوشی حاصل کر لینا کہ چلو اللہ کی آیت تو چھوٹ گئی نا کسی نہ کسی طریقے سے، چلو بھول کر ہی صحیح، بھول کر تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، اس پر اگرچہ حرج نہیں ہے، لیکن شیطان کو خوشی ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا کرے اور ذکر اذکار بھی کر لیا کرے، اور اس سے خطرے میں رہے کہ جس طرح میں بھول گیا ہوں نا، اسی طرح جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی آیت مجھ سے چھڑوائے گا۔ تو اب یہ آپ نے جی 4 حملے پڑھ لیے شیطان کے، کہ یوں شیطان آپ پر چاروں طریقے سے حملہ آور ہوگا۔ اب آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بچائیں، سمجھا جی؟ پڑھ لیا کہ نہیں؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورۃ المائدہ 4 صورتیں ایسی ہیں جو احکام سے بھری ہوئی ہیں۔ پہلی صورت احکام سے بھری ہوئی ہے، دوسری قضایا اور اللہ کے فیصلوں سے بھری ہوئی ہے، اور تیسری اللہ کے قوانین سے، اور چوتھی اللہ کے معاہدوں سے۔ تو یہ 4 جو شیطان کے حملے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک حملے پر اس کو لگاؤ تو یہ 4 صورتوں پر مرتب ہو جائے گا۔ سامنے سے آ کر حملہ کرنے سے مراد یہ تم سے سورۃ البقرہ چھڑوائے گا۔ سورۃ البقرہ اب دیکھیں کتنے احکام ہوئے، پیچھے سے آ کر حملہ کرے گا مطلب تم سے سورہ آل عمران چھڑوائے گا۔ اب سورۃ آل عمران میں اللہ کے خطاب اور اللہ کے قضایا دیکھیں جی، وہ اپنے خطابات الفرقان پڑھے تھے نا، اور اسی طرح دائیں سے آ کر حملہ کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کسی نہ کسی قانون کو توڑوائے گا۔ اس کے لیے سورہ النساء کو پڑھے کہ شیطان یہ کام ہم سے کروا رہا ہے، سورہ النساء کو پڑھے تو پھر شیطان کے اس تیسرے حملے سے بچیں گے۔ اور چوتھا حملہ یہ ہے کسی نہ کسی معاہدے کو توڑوائے گا، اس کے لیے سورہ المائدہ کو
حاضر باش ہو کر پڑھیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ آل عمران، سورہ البقرہ دن قیامت تمہاری سفارش کرنے آئے گی۔ کیوں جی؟ ان کا تعلق صراط مستقیم سے براہ راست ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام آئی تو یہ نور الصفات ہے۔ نور الصفات کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ جی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا کہ تم اتنے بڑے رب کے بندے ہو جی، جہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس رب کے تم بندے ہو خالص۔ تو یہ 4 آیتیں جی اب پوری ہو گئیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ آیتیں جو رسولوں نے ان کو پڑھ کر سنائیں، واستکبروا عنها، اور ان آیتوں سے بھی بڑا بننا چاہا۔ سب سے بڑی تو آیتیں ہیں، آیتوں سے بڑا تو نہ بنے، جو آیتوں سے جنہوں نے بڑا بننا چاہا فاولئک اصحاب النار، وہ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں سامنے پڑی ہیں ان کو نہیں مانتا، یا ان کے مقابلے میں اپنے عقیدے بناتا ہے اور وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی لوگ ہیں جن کو ملے گا لکھا کتاب کا، حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ یعنی ان کو ہماری نصیب ان کا ملے گا ضرور۔ کیا نصیب ملتا ہے جی؟ کیا نصیب ملتا ہے وہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ جو نصیب ملتا ہے تکذیب بآیات اللہ کی آیتوں پر افتراء کرنے کا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور اسی طرح سورہ الانعام میں آپ نے پڑھا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یہ ان کو نصیب میں ملے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ یعنی یہ تو ان کو چھوٹا عذاب ملے گا، عذاب الادنا، پھر یہ ہوگا کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے نا روحیں قبض کرنے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو اس وقت الگ پیشی شروع ہو جائے گی۔ پہلے مشرکین، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پکارا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے تو گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، حالانکہ پیچھے مکمل ذکر مشرکین کا تو نہیں چل رہا، تو پھر اس کا کیا رابطہ چلے گا؟ پیچھے تو ذکر چل رہا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم ان کے ساتھ، اور حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی۔ مشرک تو ہے جو بندہ اللہ پر افتراء کر کے شرک کرتا ہے، لیکن جو ان 4 احکام پر عمل نہیں کرے گا جو یا بنی آدم کے پیچھے گزر چکے ہیں، ضروری تو نہیں ہے وہ مشرک ہو، وہ کافر بھی تو ہو سکتا ہے، منکر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس سے یہ سوال ہو رہا ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو ایک اینما کنتم تدعون من دون اللہ یعنی پکارتے تھے، دعا کرتے تھے، پکارتے تھے، دعا کرتے تھے، یہ اب مشرکین کو شامل ہو گئے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم بلاتے تھے اللہ کے علاوہ، دعا مقصود نہیں، ان کی چاہت کرنا مقصود ہے، تو یہاں پر کفار بھی آ گئے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ طریقے کہاں گئے، وہ الہ کہاں گئے، وہ طریقے کہاں گئے، اور وہ مذہب تمہارے کہاں گئے جن کو تم لیتے تھے اللہ کے علاوہ۔
تو یہاں پر جو مشرکین پر بھی بات ہو رہی ہے اور مشرکین کے علاوہ کفار پر بھی بات ہو رہی ہے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اور چونکہ لفظ میں مشرک نہیں ہے تو ان کو بھی شامل ہو رہی ہے جو پچھلے 4 یا بنی آدم کے اندر کام خراب کر کے آئے اور شیطان نے ان کو ورغلا رکھا تھا. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے ہم تو کسی کو نہیں بلاتے تھے. تو بلاتے تو تھے تم، فلاں کام تم نے شیطان والا لیا تھا، یہی تو شیطان کو بلانا ہے نا، یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے نا. تو قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے آج سب کچھ ہم سے تباہ ہو گیا. مشرکین کہیں گے ہم سے الہ ہمارے چلے گئے ہیں جی، اور مال کی وجہ سے دین چھوڑنے والے کہیں گے مال ہم سے گم ہو گیا، اب تم مال نہیں ہے جو. تو یہ مطلب ہم کہاں سے نکال رہے ہیں جی؟ اپنی طرف سے نہیں جی، یہ ربط کی وجہ سے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کیونکہ پیچھے صرف مشرکین کا ذکر نہیں ہے. اینما کنتم، اور علوم القرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک ہوتا ہے آیت کا مطلب جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک آیت کا مطلب جو اس کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے، تو دونوں مطالب کو لے کر آیت کی تکمیل ہوتی ہے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. یہ لفظ کہنا ہی ان کا اپنے بارے میں گواہی دینا ہے. وشہدوا، یہ لفظ کہنا ہی ان کا اپنے بارے میں گواہی دینا ہے کہ ہم واقعی کافر تھے. کہہ جو نہیں گم ہو گئے، اس کا مطلب تھے نا. تو شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. تو اب اگر یہ بات ان کو بھی شامل ہے جنہوں نے تقوی خراب کیا تھا، تو انہم کانوا کافرین کا کیا مطلب ہوگا؟ عملی، ایک اعتقادی کفر اور ایک عملی کفر. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. تو یہ آیت جامع ہو گئی پچھلے سارے مضمون کو. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس. اب آگے مزید وضاحت ہو جائے گی کہ یہ ساروں کو شامل ہے. فرمایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی رسول تو ان سے پوچھیں گے نا اینما کنتم قالوا، تو اللہ فرمائیں گے اب تم داخل ہو جاؤ جہنم میں. ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. داخل ہو جاؤ آگ میں ان جماعتوں کے ہمراہ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے جا چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے. اچھا یہ کون ہے جو پہلے جا چکے ہیں؟ یہ بھی تو مشرکین اور کفار ہیں. تو جو پہلے جا چکے ہیں وہ پھر کون ہوں گے جی؟ تو یہ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینک دیے گئے، من الجن والانس، کیونکہ یاجوج ماجوج کو بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح رؤساء الکفار، ان کو بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو وہ جنات میں سے تھے. باقی وہ آگے جو شیطان کے ساتھ اٹکے رہے، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان کو کہا جا رہا ہے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم. آیات حل ہو رہی ہیں کہ نہیں جی؟ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جیسے ہی داخل ہوگی ایک جماعت لعنت کرے گی اختہا، اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب سارے اس میں پڑ جائیں گے، گر چکیں گے سارے اس کے اندر. قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے کہیں گے اپنے پہلوں کے لیے ربنا، کہیں گے بعد والے اپنے پہلوں کے لیے رب کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائیں گے دونوں کے لیے ہے دگنا عذاب. ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے جو نہیں تھے. جانتے نہیں تھے یعنی جاننا چاہتے ہی نہیں تھے، ورنہ کتاب اللہ آئی تو جنوانے کے لیے تھی. وہ گمراہ تھے اور تمہیں گمراہ کیا، اور تم گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلے. تو دونوں پر دو جرم بنے ہوئے ہیں، ان کو صرف ڈبل نہیں ملے گا، تمہیں بھی ڈبل ملے گا. تم گمراہ تھے تو گمراہوں کے پیچھے کیوں چلے؟ کتاب اللہ کو کیوں نہیں پڑھتے تھے تاکہ تم جان لیتے ساری چیزیں؟
کتاب اللہ کو لیتے نہیں تھے، آیات الہیہ کو لیتے نہیں تھے، اور ان پر بھی دو جرم ہیں کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور تمہیں بھی گمراہ کیا تھا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، یہ کہیں گے ہم کیوں خاموش بیٹھیں، یہ کہیں گے پہلے اپنے پچھلوں کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، ہمارا کوئی تم پر زور تو نہیں تھا، کوئی بڑائی تو نہیں تھی، تم بھی اسی طرح ایک انسان تھے، ہم بھی تو ایک انسان تھے، ہم نے اپنی چکنی چوپڑی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیر فقیر بنا لیا تھا اور تم ہمارے واقعی مقتدی بن گئے تھے۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ساروں کو ڈبل ملنا چاہیے۔ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، سو لو مزے عذاب کے، چکھو اب عذاب کو بسبب اپنی کمائی کے۔ تو یہ سورہ سبا میں آتا ہے کہ وہ پھر جواب دیں گے کہ اصل میں تم ہمارے اوپر بڑے بنتے تھے اپنے مکر کی وجہ سے، اگرچہ تمہاری فضیلت تو نہ تھی لیکن تمہارا مکر ہم پر کام کر جاتا تھا، جس طرح کہ سورہ سبا آیت نمبر 33 میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں کو جو بڑے تو نہیں تھے لیکن بڑا بنتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، صبح اور شام کی مکر تمہارے، چالیں جھوٹی روایتیں، خواب، قصے کہانیاں، استأمروننا ان نکفر باللہ، صبح و شام کے یہ مکر تمہارے اس حال میں ہمیں مجبور کرتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کر دیں، نعوذ باللہ، ونجعل له اندادا، لہذا لِكُلٍّ ضِعْفٌ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ان الذين كذبوا بآياتنا، اور فمن أظلم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، یہ دونوں تذکیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، والذین کذبوا اور آگے ہے ان الذین کذبوا، تو تذکیر پہلے کتنی گزر چکی ہیں جی؟ 5 تذکیرات گزر چکی ہیں نا، تو والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا چھٹی، اور ان الذین کذبوا یہ 7ویں۔ اور اس پورے واقعے کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کیا ہمیں تذکیر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر نہ چلیں، دین کو خراب نہ کریں، ورنہ تو کسی کے کہنے پر فلاں نے یوں فرمایا جی، فلاں نے یوں فرمایا، یوں کرتے کراتے ریئل فیس، اسلام کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے، اصلی چہرہ ختم ہو جاتا ہے اسلام کا، فلاں نے یوں فرمایا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے بڑا بننا چاہا انہوں نے، وہاں پچھلی آیت میں تو سزا ذکر تھی نا، اور ان سے کیوں، کیا یہ کیا معنی کرنا ہے، کیوں کہ یہ سارا حال کیوں پیش آ رہا ہے، یہ سارا واقعہ اس لیے پیش آ رہا ہے کیونکہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یا اور بڑا بننا چاہا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے دروازے آسمان کے۔ آسمان کے دروازے کیسے ہوتے ہیں جی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے تاکہ وہاں سے گزر کر وہ جنت میں جائیں، تو پھر انہیں کہاں ڈالا جائے گا؟ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کی کیا صورت ہوگی، کہاں سے گزار کر؟ یہ اللہ کو پتہ ہے جی۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اس کا مطلب ہے مومنین کو ان کے لیے آسمان کے دروازے
کھولے جائیں گے، ان کو اوپر لے جایا جائے گا، جنت کہیں تو موجود ہوگی۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، نہیں حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، داخل نہیں ہو سکیں گے جنت میں، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان مشرکوں کا اور کافروں کا جنت میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں بنایا، ہم نے ختم کر دیا۔ تو اگر سوئی کے سوراخ کو بہت بڑا کر دیا جائے، اتنا کہ وہ اس میں سے اونٹ داخل ہو جائے، یا اونٹ کو کر دیا جائے اتنا چھوٹا کہ وہ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، تو پہلی صورت میں سوئی سوئی نہیں رہے گی بلکہ سوا بن جائے گی، اور دوسری صورت میں اونٹ اونٹ نہیں رہے گا بلکہ کچھ اور چیز بن جائے گا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، یعنی ان کے لیے یہی سزا کا اعلان ہی کافی ہوگا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے بچھونا ہوگا جہنم کا، یعنی جہنم کی چیزیں ان کا بچھونا بنے گی، اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا جہنم کی چیزوں کا، یعنی جس طرح دھوئیں ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ نجزی المجرمین، نجزی الظالمین، ان الفاظ کی طرف غور کریں کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، تو لفظ جرم اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مجرم تو کوئی بڑا بھی ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے، اسی طرح لفظ ظالم بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ظالم بڑا ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا، اسی صنف کا، اسی قسم کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی نوع یہی ہوگی۔ اب جو جتنا بڑا ظالم بنے، جو جتنا بڑا مجرم بنے، اسی نوع کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ کہیں شدت ہوگی جرم اور ظلم کو دیکھ کر، تو کہیں کم ہوگا جرم اور ظلم کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب ہے سارے مجرمین کو خطرہ رکھنا چاہیے، ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کر رویا کریں، بیٹھا کریں کہ کہیں ہم تو، اگر یہاں پر کافرین اور مشرکین ہی مراد تھے مجرمین اور ظالمین میں، تو اللہ نے صرف مشرکین اور کافرین کیوں نہیں لکھے؟ تو جہاں اللہ مجرمین کی بات لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے ساروں کو کان کھڑے ہونے چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو ایمان لائیں گے، یعنی جنہوں نے آیتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں بنایا، آیتوں سے بڑا نہ بننا چاہا، آیتوں کو مان گئے، تو ان کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز تو آیتوں میں لکھی نہیں ہے جو ان کی وسعت سے باہر ہو۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے صالح، تو ہم نے ایمان اور عمل صالح کرنے میں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے تکلیف نہیں دی کسی چیز کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو پچھلی صورتیں پڑھ کر دیکھ لیں، بقرہ، آل عمران، انعام، مائدہ آپ نے پڑھی، اس کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز ڈالی تھی جو ان کی وسعت سے باہر ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اب یہی چھوٹے چھوٹے جملے تو نوٹ کریں نا، فائدہ دے گی، یعنی پچھلی صورتیں پڑھ کر دیکھ لیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، خصوصاً جب احکام والی صورت آئی نا سورۃ البقرہ، تو اس کے آخر میں بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے احکام وسعت سے زیادہ نہیں ڈالے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی تو ہیں نا جنتی، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ بھی آیات تذکیر ہے بصورت بشارت۔ تذکیر یعنی ان سے آپ نصیحت حاصل کریں کہ ایمان اور عمل صالح کرنا ہے۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. یہ آیات آپ پڑھ رہے ہیں نا تو یہ بھی دعا کیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پتہ ہے اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھ سے یوں کروا کام کہ جو میرے ضروریات اور فرائض ہیں اس زمین پر. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جو ضروریات ہیں میری میں ان پر پورا اتروں. ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت میری ضروریات ہیں میں ان میں فضول جا رہا ہوں، آج بھی فضول گزر گیا، کل بھی فضول گزر گیا، پرسوں بھی چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے کوئی بھی خفگی تھی نہ، من تجری من تحتہم الانہار. کیونکہ کچھ خفگیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ جن پر باسا کر کے ایک دوسرے سے غلط فہمیاں مٹوا نہیں سکتا. وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا مومن سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، دل میں ایک دوسرے کے لیے کھوٹ رہ جاتا ہے، اور بظاہر ایک کام ہی ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بندے کا شک یقین میں بدل جاتا ہے. حالانکہ کرنا تو نہیں نہ چاہیے، کسی پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. عین ممکن ہے بھائی وہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو، وہ اس کام میں مصروف ہو، تعویل کرنی چاہیے. سمجھا جی؟ اور اگر بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تو بعض اوقات کام بظاہر ایسے ہونے لگ جاتے ہیں کہ بدگمانی کو اور زیادہ پختگی ہونے لگ جاتی ہے. تو اس میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ نیک آدمی کو بدگمانی اگر ہو بھی صحیح تو استغفار کر لیتا ہے. صرف یہ ہے کہ دور دور سے ہٹنے لگ جاتا ہے کہ کہیں واقعی یار سچ نہ ہو جائے، میں بھی ملوث نہ ہو جاؤں، اس قسم کی چیزیں. جی تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوگا جو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں رہ گیا ہوگا. شاید ممکن ہے اس نے اس وقت اس کو سخت الفاظ کہہ دیے ہوں جن کا وہ متحمل نہیں تھا، تو وہ الفاظ اس کے سینے میں تو لکھے رہ گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے فلاں موقع پر یہ تو کہا تھا نا مجھے، کیونکہ جراحات السنانی لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. کسی کا گملہ کسی کا پھول بھی دکھا دیتا ہے. کوئی پھول کسی کو مارے نا وہ پھول بھی دکھا دیتا ہے، اور کوئی گملے سمیت بھی مارے نا تو اتنا دکھ نہیں لگتا. تو اس لیے مومن بعض اوقات دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے بات کہ ٹھیک ہے جی، تو وہ جنت میں جیسے جانے لگیں گے نا اللہ ان کے نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. کہیں گے وہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اچھا جی، من تجری من تحت حل انہار کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کہ ان کے نقشوں کا چونکہ ہمیں علم نہیں ہے تو لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو تجری من تحتہم الانہار کا بھی وہی مطلب کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، ان کی جنت کے نیچے من تحتہم الانہار، من تحت حل انہار. اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہمارے پاس جنت کے نقشے نہیں ہیں لہذا ہم اس بات کو پورا نہیں بتا سکتے. اللہ کوئی بہتر پتہ ہے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وہ کہیں گے الہ بننے والی خوبی ایک اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. ہم تو یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. لیکن ان کو آیات الہیہ یاد آنے لگ جائیں گی. وہ کہیں گے ہاں اللہ کے رسول ہمارے رب کے بھیجے ہوئے وہ واقعی سچ لے کر آئے تھے، اس سچ پر ہم نے عمل کیا نا تو آج ہمیں یہ چیزیں ملی. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو پھر انہیں بھی وہاں ندا دی جائے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے.
وراثت کا لفظ ہے کیونکہ ہمارے والدین پہلے جنت میں رہ چکے ہیں، اب جنت الخلد کا درجہ اسے ملا ہے، تو اسی لیے وراثت کا لفظ سمجھ آ گیا۔ بما کنتم تعملون، یہ تذکیر بھی ساتھ ساتھ ہو گئی کہ اعمال کرنا، اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال، لوگو جلدی جلدی کر لو اعمال، جلدی جلدی کر لو اعمال، بھاگ بھاگ کر لو اعمال۔ فضولیات میں بھی تو دن گزر جائیں گے، علامہ نے تنخیل، فضولیات میں بھی تو گزر جائیں گے، ہفتوں کے ہفتے گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اعمال کرتے ہوئے سارے ٹائم گزریں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ تذکیر نمبر، اگلا نمبر 2، 9۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی کہیں گے، ندا دیں گے جہنمیوں کو۔ یہ اللہ کریم تذکیر دے رہے ہیں، کیونکہ سورت کی شروع میں کیا فرمایا تھا کہ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو انذار اور تذکیر ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو اللہ نے یہ ایک واقعہ بھی ساتھ سنا دیا۔ یہ جتنی بھی تنذیرات ہیں نا، یہ تذکیرات، وہ سارا ایک نہ ایک واقعہ ہے، ایک ایک درس پر مشتمل ہے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی کہیں گے جہنمیوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ تو یہ کہاں کہیں گے؟ جہنمی کہہ رہے ہوں گے، سورہ صاد میں آتا ہے کہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ وہ شریر ہمیں نظر نہیں آ رہے جن شریروں کو ہم دنیا میں شریر کہا کرتے تھے، کیا ہم نے ان کی گستاخیاں کی تھیں یا واقعی وہ کہیں پڑے ہوئے اور ہماری نظروں میں نہیں آ رہے؟ تو وہ تو اسی طرح چیختے رہیں گے، اللہ کریم ان کے ساتھ کلام جو نہیں کریں گے، کوئی جواب جو نہیں دیں گے۔ جبکہ جنت میں بیٹھ کر جنتی یہی کہہ رہا ہوگا کہ ان لی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا۔ تو وہ کہے گا کہ میرا دنیا میں ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ تم بھی سچے ہو سکتے ہو، مجھے جھوٹا سمجھتا تھا وہ۔ اب اس ہم نشین کو وہ کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو اب اس کو اللہ فرمائیں گے حل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتے ہو؟ جبکہ جہنمیوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ نے ان کے ساتھ تو کلام جو نہیں کرنی، تو جنتیوں کو اللہ فرمائیں گے حل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ، سورہ صافات میں آتا ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ تو جیسے ہی اطلاع پائے گا دیکھے گا وہ جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھے گا تو پہلے تو کہے گا تاللہ ان کدت لتردین لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ پہلے تو اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس کے بعد یہ گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، تاکہ ہم نے تو پا لیا ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا۔ کیسے جی؟ کون سا وعدہ کیا تھا؟ اور پچھلی آیت میں گزر چکا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ وعدہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے کیا تھا، ہم نے تو سچا پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا ہے وہ وعدہ جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا تھا سچا؟ تمہارے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا؟ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار۔ آیت نمبر 36 کے اندر، آیت نمبر 40 کے اندر یہ وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ قالوا نعم، تو سارے کہیں گے ہاں پا تو لیا ہے۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ وہاں ایک آواز آئے گی، کسی اعلان کرنے والے کی آواز آئے گی۔ واللہ عالم وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، من جانب اللہ ہو سکتی ہے، یا جہنمی کہیں گے یا جنتی کہیں گے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ
انہی کے درمیان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، یا تو جنتیوں میں سے ہوگا، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ آج اللہ کی لعنت برس رہی ہے ان ظالموں پر، الذین یصدون۔ اس تذکیر کے اندر یہ واقعہ سنا کر جو آپ کو خصوصی جملے سنوانے ہیں اللہ کریم نے، وہ یہ ہیں، ایک ان پر 4 فرد جرم عائد ہیں، کون کون سے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر تھے، عملی یا اعتقادی۔ اعتقادی منکر ہوں تو کفار ہو گئے، عملی منکر ہوں یعنی ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف بھی نہیں ہے، تو یوں چاہ کر کے 4 باتیں آگے دی، یہ دھیان کرنا نہ ہو۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ ہوں گے ظالم، لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ جہنم میں آج پڑے ہوئے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، کس قسم کا پردہ ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، یعنی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ایک درمیان میں پردہ بھی ہے، جس طرح کہ آج کل مزید بھی اس پردے کو سمجھنا آسان ہے کہ پردہ دیوار سامنے بنائی بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ہے، ایک کتنے دور بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا کتنے دور بیٹھا ہوتا ہے، اور لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو، تو اسی طرح وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی یعنی ایک پردہ۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف پر مرد ہوں گے کچھ، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو پہچان لیں گے ہر ایک کو ان کی نشانی سے۔ وَنَادَوْا، اور وہ اعراف کے مرد پکار کریں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، ابھی تک داخل تو نہیں ہوں گے وہ، یہ سلام کرنے والے، وهم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں آ جائیں گے۔ واللہ عالم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اہل الاعراف کہتے ہیں بھئی جنت اور جہنم کے درمیان کوئی مرحلہ ہے، ہوں گے جنت کی امید میں ہوں گے اور جہنم والوں میں سے نہیں ہوں گے، جنت میں ابھی تک داخل نہیں ہوں گے۔ وعلی الاعراف، وہ اعراف پر ہوں گے، مشہور جگہیں، اعراف مشہور جگہ ان پر ہوں گے، یا اعراف کوئی جگہ واقعی ہے، یا اللہ کریم ان کے لیے کچھ ایسا بنائیں گے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے نکلنے والا ادنا سے ادنا جنتی، وہ جہنم سے نکلے گا تو اس کو آب حیات میں غسل دیا جائے گا، تو اسے کہا جائے گا تو راضی ہے، تو وہ کہے گا اللہ راضی نہیں ہوں، تو اور کیا، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ میں جی، جس طرح کوئی تازہ تازہ بخار سے اٹھاؤ تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوتا رہا، تو وہ کہے گا جی میں تو اب کیا بات ہے جنت میں ہوں جی، جبکہ جس کو بخار ہوا ہی نہیں ہے وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیسی جنت میں بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح جہنم سے نکلنے والا وہ کہے گا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہوتی ہے کہ میں جہنم سے نکل آیا، تو وہ جنت کے دروازے اس کے سامنے اس کو نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ کہے گا اے اللہ اتنی تو خوشی ہو گئی، اور تمہیں تو اس سے کچھ مانگنے کا نہیں، صرف اتنا یہ ہے کہ جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دے۔ تو جنت کے دروازے کے قریب، بھائی تو اور تو کچھ نہیں مانگے گا، تو نے جو کہا تھا بھائی اس سے بڑی کیا جنت ہو سکتی ہے، یہی خوش ہے تو، اور تو کچھ نہیں مانگے گا، اے اللہ اور کچھ نہیں مانگو، جنت سامنے دیکھ رہا ہے میرا جیسا بندہ ہے تو اور کیا مانگے گا، تو لہذا وہ جنت کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا جائے گا،
تھوڑا سا کھول کر تھوڑا سا دروازے کو کھول دیا جائے گا، تو بس پھر اندر کی چیزیں کون برداشت کر سکے، کس سے برداشت ہوں جی؟ تو وہ کہے گا اللہ باہر جو بیٹھنے ہیں تو اندر بھی تو اسی طرح بیٹھنا ہے، تو مجھے اندر بٹھا دیں۔ تو اللہ فرمائے کہ تو نے تو کہا تھا میں نے کچھ نہیں مانگنا، تو وہ کہے گا اللہ اس سے، اور جنت میں جب اندر چلا جاؤں گا تو اور کیا مانگوں گا، تو بس صرف مجھے اندر بٹھا دے دروازے کے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو کہا جی ہر کے اندر جب اسے بٹھایا جائے گا تو وہاں تو ہر پھل پر لکھا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہاں تو ہر بلڈنگ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، وہاں پر تو دعویٰ ہی چلتا ہے۔ تو یہ کہے گا پھر میں کیوں نہ مانگ لوں چیزیں، تو وہ کہے گا اے اللہ بس چھوٹا سا اتنا چاہیے کہ بس جتنا میرا گزارا ہو جائے، کمرے جتنا چھوٹا سا، تو نے تو کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا جنت میں رہائش کے لیے، تو اب کیوں مانگتا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ اور کچھ نہیں مانگو۔ کہا چلو تجھے اتنی جنت دے دی جائے جتنی پوری زمین تھی، پوری زمین جتنی ہے۔ کہے گا اے اللہ تیری ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ تو اپنے بندوں سے مذاق کرے، میرے لیے اتنی بڑی، میں تو دنیا میں ایک ایک کنال اور ایک ایک مرلے کے چکر میں گھومتا تھا، تو پوری زمین جتنی جنت، تو کہا جائے گا اس سے بھی 10 گنی بڑی جنت تجھے دی جا رہی ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے جنت، کیوں جی وہاں اتنے بڑے بڑے گھوڑے جو ہوں گے جنہوں نے بھاگنا ہے تو وہ جنتی گھوڑے ہوں گے، تو زمین تو چھوٹی پڑ جائے گی نا، تو اس لیے ادنا جنتی کو یہ جنت مل رہی ہوگی۔ تو عین ممکن ہے اس کے لیے یہ آراف ہو، عین ممکن ہے جنت میں داخل ہوا نہیں ہے تو جہنم سے باہر نکل آیا، تو اس کے لیے یہ آراف ہو۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ جی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنا کہتے ہیں کہ لفظ بتا رہا ہے کہ آراف یہ کوئی مشہور جگہ ہوگی، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ پہچان والی جگہ ہوگی، جو پہچان والی جگہ ہوتی ہے تو اس کو پہچان کروائی نہیں جاتی، تو واللہ عالم جی یہ اس وقت جا کر پہچان ہوگی ہمیں۔ تو اتنی بات ضرور ہے کہ وہ لم يدخلوها وهم يطمعون، پوری امید میں تو ہیں ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ۔ کیوں جی ابھی آپ نے دیکھا شیطان کا کوئی ایک ہاتھ تو ہے نہیں، وہ 4 ہاتھ مارے گا، 4 قسم کے کام کرے گا، تو کوئی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا، کوئی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا جی۔ کیوں کسی کو کتنا جنت سے دور کر دیا اور کسی کو کتنا جنت سے دور کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اصل یاد رکھنا، شیطان بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا بندہ جب تک کہ اپنے آپ کو گمراہ نہ کرے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس کا مطلب ہے شیطان کی چالیں کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ خود ٹھیک نہ ہو۔ ہاں خود نیت تھوڑی سی خراب ہو جائے تو بس پھر شیطان کو تو اگلا موقع ملتا ہے، بندہ کہ خیر ہے جی موبائل تو ہے نا اور کیا ہے، بس جی جب موبائل ہے تو پھر اگلا کام تو شیطان کا ہے، وہ کہے گا اگلی میرے تے چھوڑ آ صحیح ادھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو خود پردہ خود نہیں کروایا اولاد کا، پھر اگلے کام تو شیطان کے، پھر تو چھوڑ دو شیطان کو آنے دو جی۔ تو بندہ کیوں کہے کہ ہمارے ساتھ یہ کمی کوتاہی ہو گئی، مثلا فلاں ہو گیا۔ نادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار۔ اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں نہ بنانا ظالم قوم سے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ظالمین شاید نہ ہوں، ان کو بطور سزا کے آراف میں نہ رکھا گیا ہو، واللہ عالم کیا حال ہے جی۔ اللہ کریم نے ہمیں صرف اتنا بتا دیا، سمجھا دیا کہ اس تذکیر کے اندر تمہیں کیا لگتا ہے کہ جنتی ہونا کتنا اعلیٰ ہے اور کیسے بندہ جنتی ہوتا ہے۔ وہاں رہ رہ کر باتیں یاد آ رہی ہوں گی، بلکہ دوسروں کو بندہ یاد کرا رہا ہوگا، اور وہ جنت ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، یہ تذکیر نمبر 10. اور نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، اور ندا دیں گے اصحاب الاعراف ان لوگوں کو جن کو وہ جانتے تھے ان کی نشانیوں سے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، انہیں کام نہیں آئے گی، ان کو کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، کام نہ آئے تمہاری جمعیتیں، اور نہ وہ چیزیں کام آئیں جو تم بڑا بنا کرتے تھے، جن چیزوں کے ذریعے وہ بھی تمہارے کاموں نہیں آئیں. اس کا مطلب ہے اصحاب الاعراف ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہوں گے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو کبھی بھی رحمت نہیں پہنچائے گا. جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا اپنے سٹیجوں میں ایسے ناچ رہے ہوتے ہیں کہ گویا اہل حق پر ایسے جملے کستے ہیں کہ گویا یہ تو ہے ہی نہیں کھٹو، یعنی وہابیزم کو جس طرح کے گال بنا دیا گیا، گالی. لوگ کہتے ہیں بس اصل تو گندے یہی ہیں، یہ ہے ان کا قسمیں اٹھا لینا، پورے وثوق سے کہنا لا ینالہم اللہ برحمہ. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، آج ان کو کہا جا رہا ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. تو اہل الاعراف کون ہو سکتے ہیں؟ واللہ عالم. ایک خیال یوں بھی جا سکتا ہے اعراف عرف سے جو ہے، تو جہاں تک ہماری پہچان جاتی ہے وہاں تک تو بندے کو سوچنا چاہیے. تو عین ممکن ہے اصحاب الاعراف یا اصحاب البرزخ ہوں کہ برزخ میں پہنچنے والے لم يدخلوها وهم يطمعون، تو برزخ میں پہنچنے والے اپنے بہت سارے احوال میں رہتے ہیں، ان میں سے اتنے نیک بھی ہوتے ہیں کہ برزخ میں ہی ان کے لیے جنت کے باغات تعمیر ہو جاتے ہیں، تو کچھ ہو جائیں گے جنتی، اور کچھ ہو جاتے ہیں جہنمی کے، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی چیزیں گڑھا بن جاتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں، نہ بھی جنت میں جاتے ہیں اور نہ جہنم میں، نہ جنت کے باغوں میں اور نہ جہنم کے گڑھوں میں. بعض کو کہا جاتا ہے نم کا نومت لوروس، وہ سویا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح اصحاب الاعراف مختلف حالتوں پر ہوتے ہیں، تو عین ممکن ہے یہی ہوں اصحاب الاعراف. تو اس کا مطلب یہ ہے، مثال دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ ہماری ایک بہت لمبی زندگی آنے والی ہے جنت سے پہلے، جس کو برزخ کہتے ہیں. اس یہاں تو 60-70 سال کے بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہوتا ہے، جبکہ وہ جو زندگی ہے برزخ والی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. بمشکل جا کر جس دن قیامت آئے گی تو وہاں پھر فیصلہ ہوگا. اتنی لمبی زندگی میں وہاں ہم کیا کرتے رہیں گے؟ اچھا اگر تو ہم نے سو کر گزاری تب بھی سودا تو سستا ہے نا، یا ہم نے جہنم کے گڑھوں میں تو جانا نہیں، جنت کے باغوں میں جانا ہے، پھر بھی سودا سستا ہے. عین ممکن ہے جنت کے باغ میں بھی نہ جائیں، جہنم کے گڑھوں میں بھی نہ جائیں، جنت کے باغ میں بھی نہ جائیں، اور سو کر بھی نہ گزاریں، اور ہمیں کہا جائے جاگ کر گزارو. یا اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ بس تمہاری نیکی اتنی تھی کہ تمہیں جس طرح کے دنیا کی زندگی میں رہتے تھے اسی طرح اب رہو. تو بھائی خطرہ تو کرنا چاہیے نا. وہاں رہ کر ہم ایک دوسرے کو کہیں گے کاش کسی نے بتایا ہوتا کہ برزخ کی زندگی ہمارے اعمال کے مطابق گزرے گی تو بڑی عیش و عشرت والی زندگی ہماری آج ہوتی. کچھ وہاں کر لیتے، نماز روزہ میں نمبر 1 آتے، زبان کی اچھائیوں میں نمبر 1 آتے، 4 یا بنی آدم ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم پہلا نمبر اختیار کر لیتے، آیات الہیہ میں، تذکیرات الہیہ میں ہم 100% پورا اترتے. تو اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ساری چیزیں بتا گئے ہیں. ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے. بھائی اللہ نے جو نہیں بتایا اصحاب الاعراف، تو ہمارے سامنے جتنی صورتیں متصور ہو سکیں گی ان ساری صورتوں کو دریافت کر لیں.
تو اتنا لگتا ہے کہ اصحاب الاعراف وہ جنت کے قابل ضرور ہے، جہنمی نہیں ہے، کیونکہ جہنمیوں کو تو خوب وہ کوس رہے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ نے اصحاب الاعراف کا ذکر آیات الالہیہ میں کر دیا۔ تو آیات الالہیہ ساروں کے لیے ہے نا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا، خصوصاً آیات الالہیہ تو ہے مومنوں کے لیے۔ تو اصحاب الاعراف کہیں ہم ہی نہ ہوں، تو اگر آل البرزخ میں ہیں اصحاب الاعراف تو پھر اس وقت بھی ہماری زندگی ایسی گزرے کہ جو کمال کی زندگی ہو۔ ابھی کمال کی زندگی گزاریں، اتنی کمال کی زندگی کہ بعض اوقات اپنے آپ پر بھی آپ کو رشک آنے لگ جائے کہ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے ایسی عجیب زندگی دی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میرے دل و دماغ پر بھی حرکت نہیں ہوتی گناہ کی، تو کہیں الحمدللہ۔ ایسی زندگی اللہ سے مانگنی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی رشک آنے لگ جائے۔ تو بھائی کریں گے کہ نہیں؟ ویسے اپنے اوپر رشک آنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں، ہم خیر القرون سے بڑے دور آئے ہوئے ہیں۔ خیر القرون والوں کو اگر اپنے اوپر رشک نہیں آتا تھا، کبھی کبھی وہ خوش ضرور ہوتے تھے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ انبیاء دعا کرتے ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام کیسی عجیب ان کو زندگی ملی کہ ان کو خود اپنے معجزات پر حیرانگی ہو رہی ہوتی تھی۔ لیبلونی اشکر ام اکفر۔ تو بھائی اصحاب الاعراف کا ذکر آ کر میں نے تو بتا دیا آپ کو، اب میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس زندگی میں بڑا اچھا کر کے لمحات گزروائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زندگی میں ہمیں کہا جائے بھائی تیرے اعمال صرف اتنے تھے کہ تو بس یہاں پر پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں بس پھرتا رہے اور چلتا رہے اور پھرتا رہے، تو پھر ہم وہاں کیا کریں گے جی؟ وہ تو ایک ایسی زندگی ہے جو زمین سے باہر نکل جائے گی، زمین سے باہر زندگی ہو، کیونکہ یہ تو چھوٹی لگے گی نا، فبصرک الیوم حدید، وہاں نگاہیں تیز ہو جائے گی۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش فرمائی ہے، کون سی؟ کتاب الروح۔ مطلب کہ انہوں نے روح کے ساتھ پیش آمدہ جو حالات متصور یا ممکن ہو سکتے تھے نا، تو انہوں نے روایات سے ان کو کھنگالنے کی کوشش کی، چاہے وہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایت بھی ہو نا، تو اس سے کوئی حالت نظر آ جائے تو وہ حد امکان میں اگر داخل ہوگی، متصور ہو سکتی ہے وہ حالت، تو اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کتاب الروح کو پڑھنے کے لیے علامہ ابن قیم پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف فرقوں نے علامہ ابن قیم کی کتاب اٹھا کر اس کے اندر اپنی غلطیاں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کو اگر چاہیے آپ اصول اور روایت کو صحیح کر سمجھنے والے ہوں، تو پھر آپ سمجھ کر اس کے بعد آپ کتاب الروح پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اپنے عقائد کو خراب ہونے سے بچائیں۔ سمجھیں پہلے موقف کو کہ محدث کیا موقف پیش کر رہا ہے۔ وہ روح پر پیش آمدہ حالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ جو اگلی زندگی ہے تجرد ہو جائے گا اس جسم سے، روح متجرد ہو جائے گی، تو وہ اکیلی جب ہو تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ بھی، تاکہ حالات اچھے پیش آئیں۔ تو جی ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آگے جی بعد میں وما علینا الا البلاغ۔